شیلا صاحبہ یہ جو بھی رزلٹ آئے ہیں آپ لوگوں نے کافی شکوک و شبہات تھے آپ لوگوں کو کہ پتہ نہیں کوئی دھاندلی نہ ہو جائے. آپ مطمئن ہیں جو رزلٹ آئے ہیں آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے؟ اچھا منصور، کیونکہ دو لوگوں کی بات ہوئی اور آپ کا بھی سوال آیا اور میں نے بڑے تحمل سے سب کو سنا. میں نہیں سمجھتی کہ گلگت بلتستان کے لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹ سمجھتے ہیں. گلگت بلتستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. میں نے 3 کیمپین وہاں چلائی ہیں. وہ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں ڈیورنگ دا اسپیچ اور بے شک بالکل اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے صرف یہ نہیں بلکہ ان کا راج شاہی سسٹم جو تھا اس کو بھی ختم کیا تھا. وہاں پہ گندم کی ترسیل کا تحفظ دیا تھا. ووٹ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کا ایکول اسٹیٹس ہے ٹو دا پروونس وہ ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے. اس کے بعد وہاں پر ہائی کورٹ کا جانا، پاسپورٹ آفس کا جانا، ویمن پولیس جانا، اور اس کے علاوہ جب سے پاکستان بنا تھا وہاں پہ 25,000 نوکریاں گئی تھیں، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو مزید 25,000 گئیں. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ ہائیڈرل پاور پروجیکٹس بنے، شنٹر پاس بنا اور مختلف چیزیں. استور میں شنٹر پاس بنایا گیا، نصیر صاحب نے بنایا تھا، اور انہوں نے کے ویز کچھ بجلی کے بھی لگائے تھے. اور شاہ ولاس جو ہے مہدی شاہ کے گھر کے پیچھے بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے واٹر پاور پروجیکٹ جو ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان وہاں پہ کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے. وہاں کا ایک ماحول ہے. وہاں پہ ہمیشہ وہی گورنمنٹ ہوتی تھی جو فیڈرل میں ہوتی تھی، بلکہ آخری وقت میں وہ اعلان کر دیتے تھے 5-6 مہینے پہلے کہ اب کہ میں ادھر سے لڑوں گا. مثال کے طور پر جب میں ایک دفعہ گئی تو وہاں پہ اسکردو 2 میں نثار صاحب تھے ایک، انہوں نے جو ہے وہ ہماری پارٹی سے جیتے تھے، ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن پھر جب وہ ہار گئے تو انہوں نے جب بھی یہ کہا کہ آئندہ میں فلانی پارٹی سے کروں گا، اور اس طرح سے لوگ کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ 5,000 والا جیت جاتا ہے، رزلٹ کا اب تک نہ آنا کیا بات ہے. تیسری بات یہ کہ میں نے کبھی NOC نہیں لیا، 3 دفعہ گئی. اور گلگت بلتستان کا شاید ہی کوئی حصہ ہو، میں گانچے تک گئی ہوں جہاں سے تھوڑا ہی اونچا پھر جو ہے وہ آپ کا سیاچن ہے. میں جو ہوں وہ اسکردو 2 میں جو ہے وہ چندہ تک گئی ہوں جو آخری آبادی ہے. میں اسکردو 3 میں جو ہے منٹو تک گئی ہوں جو آخری آبادی ہے. تو نلتر پوائنٹ، نلتر بالا. شیلا صاحبہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو NOC کے نام کے اوپر نہیں آنے دیا گیا، یہ زیادتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آپ مانیں گے اس بات کو؟ میں سمجھتی ہوں، میں تو سمجھتی ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا پہلے ہی جو ہے پری پول ریگنگ ہو گئی. جب وزیر اعظم الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے گئے، بعد میں ان کے وزراء وہیں تھے، لیپ ٹاپ بانٹتے رہے. یہ بس ان سے غلطی ہو گئی نون لیگ سے کہ انہوں نے وہ لوگ جن کا تاثر تھا کہ یہ ہار گئے اور ناراض ہیں ان کو بھیجا، مایوس سے لوگوں کو بھیجا، اور ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں تھی. ایون نواز شریف صاحب کے لیے بہت عزت ہے، ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے. انہوں نے وہاں جا کے یہ تو شکوہ کیا مجھے کیوں نکالا، لیکن نیا پروگرام نہیں دے سکے. دوسری بات جو ہے جو باقی لوگ گئے تھے وہ ادھر ادھر کی بات کرتے رہے، کراچی یہ وہ. حالانکہ کراچی میں سب سے ہنزا والوں کے سب سے زیادہ پروجیکٹ کراچی میں، سب سے بڑی آبادی ہنزا والوں کی. اجازت دیجیے گا مجھے. اب تیسری بات PTI کی ہے، PTI کی بھی آ گئی. PTI کی بھی میں کر دوں، PTI کی بھی میں بات کر دوں. دیکھیے اگر میرے ساتھ چینلز پہ بیٹھ کے لوگ یہ کہیں کہ جی بیرسٹر زبیر کو تو مل گئی، اوروں کو تو نہیں مل سکتی، ان کو تو مل سکتی ہے، وہ تو خاص آدمی ہے. اور میں بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ بلتستان میں PTI کتنی ہے. ہنزا ہم نے پہلے دیا تھا ان کو ووٹ، اور نہیں ہے سپورٹ بلتستان میں، کہ بلتستان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہاں پہ ان کو سپورٹ. چلے میں اب ذرا PTI سے پوچھ لوں، میرے خیال میں ناانصافی ہوگی اگر ان سے نہ پوچھا. مجھے اجازت دیجیے، میں ذرا شاہد خٹک صاحب یہ وہ رزلٹ نہیں ہوگا میرے خیال میں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس سے بہتر رزلٹ ہو سکتا تھا. میں مانتا ہوں کہ کیمپیننگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن آپ موجود تھے، بیرسٹر گوہر موجود تھے، لیکن وہاں پہ تو یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ اوور ویلمنگ ہمارے پاس میجورٹی آئے گی. یہ تو 50% کے آس پاس بھی آپ کے نمبرز نہیں پہنچ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور بھائی میں 4 دن گلگت میں رہا، لیکن آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو کہ میں ٹاپ سے تقریباً 13-14 کلومیٹر میرے ورکرز مجھے پیدل برف میں لے کے آئے، کیونکہ وہاں پہ ایک DIG تھا، اس کو اطلاع مل گئی تھی کہ میں آ رہا ہوں.
تو وہ مجھے وہاں سے صبح بدر کرنے کے لیے کھڑا تھا. تو میں نے اپنی گاڑی کھڑی کر کے میں دوسری گاڑی میں آیا. نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو دوسرے ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا. ایکچولی میں ایک گھر میں جہاں پہ میرا سٹے تھا, میں اوپر روم میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہمارے امیدوار کے حق میں وڈرا کرنا چاہ رہا تھا, میں اس سے ملاقات کر رہا تھا. اس کا جو امیدوار تھا ہمارا, اس کا انکل بھی بیٹھا ہوا تھا. اچھا, اب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ باہر گلگت کی تقریباً 100-150 سے زیادہ پولیس آ گئی. ابھی میں اوپر روم میں بیٹھا ہوں, باہر دروازے کے اوپر جو ہے وہ پولیس کھڑی ہے. تو انہوں نے مجھے سائڈ سے ایک دروازہ تھا, مجھے باہر گلی میں نکال کے مجھے آگے لے گئے. اچھا, جب وہ پولیس والا ایپیسوڈ ختم ہوا تو چونکہ وہ آیا ہوا تھا وڈرا کے لیے, تو میں نے اس کو کہا کہ وہ عتیق کو کال کرو کہ وہ بندہ وڈرا ہوا یا نہیں. تو اس نے کہا کہ جب اس نے پولیس دیکھ لی, اس نے کہا کہ جی میرا دماغ نہیں خراب کہ میں تحریک انصاف کے لیے وڈرا ہوں, جو میں یہ نہیں بھگت سکتا یہ پولیس والے معاملے. ہمارا ایک امیدوار جس کے اوپر 788 کا پرچہ کاٹا گیا, وہ موومنٹ ہی نہ کر سکے. اسی طرح پہلے ہم سے نشان لیا گیا, پھر ہم نے دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا, اس سے نشان چھین لیا گیا. اور اس کے علاوہ گلگت میں جتنے بھی نوجوان تھے سارے کے سارے پی ٹی آئی کی سپورٹرز. میں جن 2 حلقوں میں کمپین کر رہا تھا, آپ یقین مانے منصور بھائی کہ مجھے اس لیے وہاں سے میں ویلنگ تھا کہ مجھے صبح بدر کر دی جائے, کیونکہ میری وجہ سے 17 ہمارے کارکنوں کو پکڑ لیا. ہر دوسرے کارکن کے اوپر میری وجہ سے چاپے کہ جی شاید خٹک کدھر ہے, جیسے میں پتہ نہیں کوئی انٹرنیشنل دہشت گرد وہاں پہ آ گیا تھا. تو جب آپ کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو, اور 2 الیکشن, اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے کہ گلگت میں آپ کیا سیکھ کے آئے, 2 چیزیں منصور بھائی میں وہاں سے سیکھ کے آیا ہوں. ایک, وہاں پہ 150 روپے کی جو سبسڈی دیتی ہے آٹا کے اوپر, اس کے اوپر جو گندی سیاست ہوتی ہے, آپ یقین مارے کہ مجھے گلگت کے اندر افسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ملک کے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ 100-150 روپے کے لیے ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں. اور ان کو ڈرایا کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اگر سبسڈی آپ لوگوں نے حکومتی جماعت کو ووٹ نہ دیا تو جس طرح کے پی کی گندم بند کی, اسی طرح ہم آپ کی سبسڈی بند کر دیں گے. یہ مجھے وہاں پہ مقامی لوگوں نے بتایا, مجھے خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. نمبر 2, گلگت میں جو سب سے سیریس مسئلہ ہے وہ زمینوں کے قبضوں کا ہے. سرکار زمینوں کے اوپر قبضے کرتی ہے. عوام کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے ووٹ نہ دیا تو یہ زمینوں کے اوپر قبضے کر دیں گے. شاہد صاحب ٹھیک ہے, یہ مسائل کے حوالے سے تو چلیں ایک گفتگو ہم دوبارہ کریں گے. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سر بے شک اگر کیمپیننگ, اگر اب میں 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بات کروں, وہاں پہ بعد میں ایک ایشو آیا تھا فارم 45 کا کہ جی فارم 45 اور 47 آپس میں نہیں مل رہے تھے. کیا اس مرتبہ آپ کو جی بی کے الیکشنز میں کیا یہ پرابلم فیس ہوئی ہے ابھی تک؟ کیا ایسی کوئی رپورٹس آئی ہیں آپ کے پاس؟ وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ جو منصور بھائی جو سب سے بڑا ان دونوں میں فرق ہے, دیکھیں پاکستان کے الیکشن میں ہمارے قومی اسمبلی کے الیکشن میں 2-2.5 لاکھ ووٹ پڑتے ہیں, تو اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے. گلگت میں 4000, 5000, 6000 وننگ ووٹ ہوتا ہے, تو وہ ان کے لیے مینج کرنا بڑا آسان تھا. پولنگ سٹیشن کے اوپر پہلے مینج کیا, پھر جو کمی تھی فارم 45 میں پوری کی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے 4 سال 5 سال بعد ایک الیکشن کرنا ہوتا ہے, وہ بدقسمتی سے وہ ایک الیکشن نہیں کرا سکتے. ہم ان کے اوپر کروڑوں روپے لگاتے ہیں. سر مجھے اسپیسیفک پن پوائنٹ کر کے بتائیں نا کہ ریگنگ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں یہ ہوئی کس طرح ہے, آپ کا اس پہ نیریٹو کیا ہے؟ یہ تو ایک سرسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا, وہ یہ نہیں کر سکا. مجھے اسپیسیفکلی بتائیے کہ جناب یوں ریگنگ ہوئی ہے, دس از واٹ ہیپن. دیکھیں خالد خورشید صاحب کی والدہ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہی تھی, اس الیکشن میں ہم لیڈنگ پہ تھے. آخر میں 8 پولنگ سٹیشن کو روکا گیا, انہیں 8 پولنگ سٹیشن میں جو ریکوری تھی وہ پوری کر دی گئی. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کل آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہم وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے, جو کوتاہیاں وہاں پہ ہوئی, جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی, سارے میڈیا کے سامنے آ جائے گا. اس وقت آدھے سے زیادہ رزلٹ ابھی بھی روکے ہوئے ہیں. اور آخری میں مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں 30 سیکنڈ میں جب گلگت میں تھا, چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا ہمارے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف, کہ جی یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہاں سے ایک مخصوص صوبے کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے جنید اکبر صاحب ان سب کو نکالا گیا, ہمارے ایم این ایس کو پولیس کے ذریعے صبح بدر کیا گیا, اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے. دوسرا کسی سی این او سی کی ڈیمانڈ نہیں تھی. ہم وہاں کے ہائی کورٹ کے پاس گئے,
इलेक्शन कमीशन के पास गए, डिप्टी कमिश्नर के पास गए कि जी भाईजान हमें एनओसी इलेक्शन है ताकि हम फ्री मूवमेंट कर सके, हम जलसे जुलूस कर सके। मैंने एक जगह पे जलसा अनाउंस कर दिया, वहां पे कंटेनर खड़े कर दिए, वहां पे पकड़ दकड़ शुरू कर दी। तो देखे अगर ऐसा इलेक्शन था क्यों पाकिस्तानी कौम का पैसा जाया किया? ठीक है, मैं सर इजाजत दीजिए, सर मुझे इजाजत दीजिए, कर देते नोटेड सर, मेंबर बन गए।